کیسے وہ لمحے تھے. آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, کہانی ہو تو کہیں کس سے, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے, تم بہت کمزور ہو. اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں. تو میرے حضور نے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. اللہ اکبر, یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہیں. حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتے. کہا کہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے. کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں, آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں, بڑے غم ہیں, بڑی اذیتیں ہیں, بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے, جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے. یار میں تو سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا ساربان گاڑی روک کے کہتا ہے میں نے ہوا چیک کروانی ہے, کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو. مجھے تو لگتا نہیں, وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے گاڑی ڈول رہی ہے. یار ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو سفر نہیں ہو سکتا, تو کہیں ٹائر پھولا ہو اور کہیں چپکا ہوا ہو تو تم سمجھتے ہو مدینے پہنچ جائیں گے, مدینے نہیں پہنچ سکتے, تم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھو, دونوں ٹائروں کے اندر ہوا پوری رکھو, پھر تمہاری گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے مکے بھی پہنچے گی, مدینے بھی پہنچے گی. اس لیے کہا کہ تم نے امت وسط بننا ہے, اپنے دامن کو کبھی بھی دائیں بائیں جھکنے نہیں دینا, افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونے دینا. طاعت اور خدمت خلق کے مابین بھی عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں, مجھے کیا, میں تو حج بھی نہیں کیا, اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں. وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے, اس کی ان کی مدد ہو جائے. تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک بستی میں شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں. کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا, اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو. یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا. کائنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور ہے. آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی, لوگوں نے نہریں بھی کھودی, لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو. کائنات میں یہ انوکھا باب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے. یعنی تمہارا یہ پہلو بھی, تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو. تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا, لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے, غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو, آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا, میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا. اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو, نہ تو عبادات کے زعم میں
تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔